اور پھر کچھ رشتہ داروں کو دیکھ کر نہ کیسے ہو نہیں بلکہ کیوں ہو پوچھنے کا دل کرتا ہے، لیکن کہہ نہیں پاتے۔ جتنی میری طبیعت خراب رہتی ہے نا، لگتا ہے کہ مجھے کسی ڈاکٹر سے شادی کرنی پڑے گی۔ دیکھ بہن، کوئی لڑکا اگر گرم توے پر بھی بیٹھ کر کہے نا کہ وہ آپ کے علاوہ کسی اور لڑکی سے پیار نہیں کرتا تو یقین مت کرنا۔ گھر کتنا بھی چھوٹا کیوں نہ ہو، صفائی کرتے وقت اتنا بڑا لگتا ہے جیسے کہ تاج محل۔ مومن وہ ہے جس کا موبائل سارے گھر والے استعمال کر سکتے ہو۔ کیا خیال ہے پھر؟ تجھ پہ الفاظ نہیں واریں گے، سن رہے ہو؟ اب تجھے ہم ہاں، اچھا، اوکے، سے ماریں گے۔ بغیر کنڈی کے باتھ روم میں بیٹھا ہوا شخص مورچے میں بیٹھے ہوئے فوجی سے زیادہ چوکس ہوتا ہے۔ ہاں جی۔ بونا، میں نے آج آپ لوگوں کو بہت ضروری بات بتانی ہے۔ آج کی اچھی بات یہ ہے کہ میں بہت اچھی ہوں۔ نماز پڑھے اور دعا کرے کہ اللہ آپ کو آپ جیسی اولاد نہ دے۔ کبھی کبھی اگلی نسل پر مجھے ترس آتا ہے کیونکہ ان کے بزرگ ہم ہوں گے۔ اگر گرنا ہی تھا تو کسی بلڈنگ سے گر جاتے نا۔ ارے یوں ہماری نظروں سے گر کے کیا ملا آپ کو؟ یہ کینچی لے اور زبان کٹوا لے اپنی، کافی لمبی ہو گئی ہے رشتہ داروں۔ اور اب تو اتنے مسئلے ہو گئے ہیں کہ سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ کون سے والے مسئلے پہ اداس ہو جاؤں۔ چلو آج تھوڑا تعارف ہو جائے۔ میں یہاں سے ہوں، آپ کہاں سے ہو؟ نوٹ، میری نقل کوئی نہیں اتارے گا۔ ہاں جی۔ نیند بھی آ رہی ہے مجھے، لیکن جب تک موبائل کی بیٹری ختم نہیں کر لینی نا، سونا بھی نہیں۔ عجیب ہی ہوں میں، ایسی میں ہوں یا تسی ہو گئی ہو؟ ہائے ہائے، کبھی کبھی میں سوچتی ہوں اگر میں نہ ہوتی تو شاید خاندان والوں کے پاس کوئی ٹاپک ہی نہ ہوتا بات کرنے کے لیے، نقص نکالنے کے لیے، برائی کرنے کے لیے۔ اتنی غریب ہوں کہ مری جانے کے لیے بھی شادی کا انتظار کرنا پڑ رہا ہے۔ امی کہتی ہے کوئی پسند ہے تو بتا دے۔ میں نے کہا سچی؟ امی کہتی ہے ہاں، اس کی بھی ٹانگیں توڑ دوں گی اور ساتھ میں تیری بھی۔ دیکھیں کام کی بات بتا رہی ہوں، جب اللہ نہ چاہے نا تب بے شک تعویذ کی جگہ پورا مولوی گلے میں لٹکا لو نا، کوئی فرق نہیں پڑے گا، جانو مانو نہیں ملنے والا۔ چائے دیا گلاں ہائی پیاں گے نال نال بہ کے، کپ نال کپ نو ملا کے۔ بولو واہ واہ واہ۔ مدتوں بعد پیدا ہوتے ہیں مجھ جیسے معصوم، شریف اور بے حد خوبصورت لوگ۔ مرد ہمیشہ مرد ہی رہتا ہے، لیکن ہم لڑکیاں آنٹیاں بن جاتی ہیں۔ اب یہ افواہ کون پھیلا رہا ہے؟ پکڑ کے کٹائی کر لو ذرا اس کی۔ دیکھیں میری بات سنیں، آپ لاکھ موٹیویشنل تقاریر سن لینا، لیکن جو کام رشتہ دار کا دیا ہوا تانا کرتا ہے نا، وہ کوئی اور چیز نہیں کر سکتی۔ تم سے زیادہ تو گوگل میرے قریب ہے، جو میرے لکھنے سے پہلے ہی میری بات سمجھ جاتا ہے۔ سارے مسئلوں کا ایک ہی حل ہے، چادر اوڑھ کر سو جاؤ۔ ٹیسٹ بھی تو یاد کرتی ہو نا، تو مجھے یاد کرتے ہوئے کیوں موت پڑتی ہے؟ بولو۔ میری شادی میں 1 گھنٹے کی بریک ہوگی، پتہ ہے کیوں؟ سارے گھر جا کر کھانا کھا آنا۔ مہنگائی بھی تو اتنی ہے نا، اتنی زیادہ۔ موت کی کئی قسمیں ہوتی ہے، جتنا بڑا کوئی گھر کا کام بتائے نا، موت بھی اتنی ہی بڑی پڑتی ہے۔
تمہیں فرق پڑنے سے اب مجھے فرق نہیں پڑتا. یہ جو میں نے خود کو بدلا ہے نا، یہ میرا تجھ سے بدلا ہے. ترفٹے منہ. سنا ہے کہ بندے کو غصہ آیا ہو تو وہ اس وقت بہترین تقریر کر سکتا ہے. فاصلے رکھیں، فاصلے رکھیں. میرے ہاتھ میں چونا ہے، پھر نہ کہنا کہ مجھے کیوں لگایا. کچھ لوگ اتنے ویلے ہوتے ہیں، اتنے ویلے ہوتے ہیں کہ چلتی ہوئی چمٹی کے آگے انگلی رکھ کر دیکھتے ہیں کہ اب یہ کہاں جائے گی. لوگ اوپن مائنڈڈ کے چکر میں نا دن بدن بڑے بغیرت ہوتے جا رہے ہیں. مجھ سے چھین لے کوئی آئینہ یا رب، میں خود کو نظر لگاتی رہتی ہوں، پیاری جو ہوں اتنی. تجھ کو ہی دولہا بناؤں گی، ورنہ صوفے سے گر کے مر جاؤں گی. میرے گھر والے مجھ سے کسی حال میں خوش نہیں ہوتے. رات کو کہتے ہیں سوتی کیوں نہیں ہو، صبح کہتے ہیں اٹھتی کیوں نہیں ہو. جوائنٹ فیملی میں نئے شادی شدہ جوڑے اتنے ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں کہ پاپڑ بھی بغیر آواز نکالے کھا لیتے ہیں. مرشد، یہ مچھروں کی بیویاں نہیں ہوتی کیا؟ ساری رات ادھر ادھر منہ مارتے رہتے ہیں کمینے. تو میرے شونے مونے ویلے نکھے ویورز، ویڈیو ختم ہو گئی ہے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے. نئی آنے والی ویڈیوز کا بے صبری سے انتظار کرتے رہیے، بڑا مزہ آئے گا. تب تک کے لیے ٹاٹا، بائے بائے، اللہ حافظ.